یہ وہ استقامت کا مفہوم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ عبادت اور وصل الہی کے مضمون کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اس مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ۔ قرآن کریم بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے قرآن کریم فرماتا ہے جس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مضمون سیکھا ہے، اور قرآن کریم ہی میں آپ کے کلام کی بنیاد ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ۔ وہ زمین و آسمان کا رب ہے جو تمہارا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، فاعبدہ اس کی عبادت کر، واستبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پر صبر اختیار کر۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اس جیسی کسی اور ذات کو جانتا ہے؟ کیا کبھی تو نے سنا ہے کہ خدا جیسی بھی کوئی اور ذات دنیا میں کوئی کائنات میں موجود ہے؟ بس جب اس جیسا ہے کوئی نہیں تو اس کا در چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ جو تعلق اس سے باندھے اس کو پکڑ کر بیٹھ رہے اور کبھی پھر اس سے علیحدہ نہ ہو۔ بس یہ جمعہ جو آخری رمضان کا جمعہ ہے یقیناً برکتوں والا دن ہے، اور تمام سال کے دنوں میں ایک غیر معمولی عظمت اور شان اور امتیاز رکھتا ہے، لیکن انہی کے لیے جو اس جمعے میں جو برکتیں حاصل کرتے ہیں ان کو پھر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں۔ صبر کا مضمون استقلال کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جسے سمجھانا ضروری ہے۔ بعض ہمارے احمدی دوست جو عبادات کی طرف متوجہ ہیں اور ان کو جلدی پھل نہیں لگتا، وہ بعض دفعہ بہت بے چین ہو جاتے ہیں۔ بعض تو یہاں تک پھر غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دیر عبادتیں کی ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، عبادتوں کو پھل نہیں لگ رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو روح میں ایک قسم کا تموج پیدا ہونا چاہیے خدا کی طرف اور اس کے نتیجے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے اس سے ہماری ہیں، تو ہم تو اب تھک کے سمجھتے ہیں کہ بیکار ہے، یوں کوئی کوشش نہیں۔ یعنی بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہاں تک لکھا، لیکن اکثر ایسے ہیں جو بڑی عاجزی اور تذلل سے اپنی فکروں کو میری طرف منتقل کرتے ہوئے دعا کی تحریک کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بچاؤ، خدا کے لیے کچھ کرو، ایسی دعا کرو کہ ہمارا دل بھی جاگ اٹھے، ہماری باتیں بھی زندہ ہو جائیں۔ تو ان کے لیے قرآن کریم یہ پیغام دے رہا ہے کہ عبادت کے ساتھ صبر کا مضمون وابستہ ہے۔ ہر شخص کی پختگی کے لیے ایک وقت درکار ہوا کرتا ہے اور ہر شخص کے لیے وہ وقت الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ کسی نے سفر کہاں سے شروع کیا ہے اور کسی کی اندرونی صلاحیتیں کیا ہیں، یہ دو مضمون ہیں جو مل کر اس بات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ کب عبادت اپنی اس پختگی کو پہنچے گی کہ اس کے شیریں پھل انسان کو لذت سے بھر دیں گے۔ ایک انسان ہے جو بہت سے اندرونی گناہوں میں ملوث، بہت دیرینہ خطاؤں میں مبتلا اور کئی پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں ایک دن عبادت کر کے ایک دم شور ڈال کر خدا تعالیٰ کو راضی کر لوں اور اچانک مجھے خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس وقت کی اس کی کیفیت یقیناً بڑی سخت بے قراری کی کیفیت ہوگی، لیکن فاصطبر علیہ کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ عبادت کو فوری طور پر لازماً پھل نہیں لگا کرتا۔ بہت سے لمبے ایسے دور سے گزرنا ہوگا جس میں انسان پہلے اپنے نفس کی آگاہی حاصل کرے، اپنی کمزوریوں کا عرفان حاصل کرے، اس عرفان کو پھر عرفان الہی کے راستوں پر منتقل کرے اور ان رستوں اپنے عرفان کے رستے سے خدا کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی عبادت میں ایک نئی تازگی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اس کی عبادت میں زندگی کے آثار ظاہر ہوں گے اور اس کی عبادت
میں مزے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ لمبا غور فکر اور مجاہدے کا مضمون ہے، اس سے تھکنا نہیں چاہیے۔ اگر صبر کی طاقت نہیں ہے تو پھر عبادت کی بھی طاقت نہیں، بس لازماً عبادت کا صبر کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اور یہ مضمون یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا کی عبادت میں کچھ نہیں ملا تو پھر بھی اسے چھوڑ کر جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حل تعلم لہو سمیہ، پھر اور کون ہے جو خدا کے سوا تمہیں عبادت کے قابل دکھائی دیتا ہے؟ بس تمہارے لیے تو چارہ ہی کوئی نہیں، بے اختیاری کا عالم ہے۔ وہی واقعہ جو میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں لاہور کے ایک درویش کا، وہی یاد آ جاتا ہے، بہت ہی موزوں ہے اس موقع پر بیان کے لائق۔ ایک درویش تھا جس کو متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن اس نے ترنگ میں آ کر خدا سے یہ عرض کی کہ اے خدا مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی، اور یہ کہہ کر وہ باہر بازاروں میں کودتا اچھلتا ہوا نکلا اور اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم نے خدا کو کہہ دیا جو کہنا تھا، اور بڑا ہی خوش دکھائی دیتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیا کہا ہے، کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے تو خدا کو صاف کہہ دیا کہ مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی۔ کچھ دن کے بعد اس کو پھر دیکھا گیا بازاروں میں، اور نہایت ہی مزمحل، پژمردہ، سر نیچے پھینکا ہوا، بےحد اداس۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آج کیوں تم اتنے اداس ہو؟ اس نے کہا جواب آ گیا۔ کہ کیا جواب آیا ہے؟ جواب ہی آیا کہ پھر جس کی پسند آتی ہے اس میں چلے جاؤ، چھوڑ دو میری دنیا اگر پسند ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ حل تعلم لہو سمیہ میں یہ پیغام ہے کہ اے عبادت سے تھک جانے والو، اے جلدی ہمت ہار دینے والو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت کو پھل نہیں لگ رہا ہے اس لیے تم اس عبادت کو چھوڑ دو، تو پھر چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ خدا کے سوا بھی کوئی ذات سنی ہے جو اس جیسی ہو؟ اگر یہ رحمان و رحیم، یہ رحیم و کریم خدا تمہارے دل کے لیے جیتا نہیں جا سکتا، تو پھر دنیا میں اور کوئی ذات تمہارے لیے جیتی نہیں جا سکے گی۔ بس جو زور لگانا ہے اسی در پر لگاؤ، جو سجدے بھرنے ہیں اسی آستانے پر بھرو، اور اپنی پیشانی کو یہی رگڑو، اس کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم نے بڑی شان کے ساتھ کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ پھر اس جمعے کا کہاں سے تصور پیدا ہوا جو آیا اور سب کچھ بخش کر چلا گیا، اور پھر انسان عبادتوں سے غافل ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب وداع ہو گیا ہے، اب میں جو چاہوں کرتا پھروں۔ صبر اور استقامت کے سوا کبھی بھی عبادت آپ کو کچھ عطا نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو جن کی عبادتیں ان کے ذاتی منافع سے وابستہ ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، چنانچہ وہ جب ان کی دعائیں اس رنگ میں قبول نہ ہوں جس طرح وہ چاہتے ہیں تو وہ اس عبادت سے عبادت سے الگ ہو جاتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ بدظن ہو کر خدا تعالیٰ ہی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ قرآن کریم ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایسے لوگ بھی تمہیں بنی نوع انسان میں دکھائی دیں گے جو خدا کی عبادت کناروں پر بیٹھ کے کرتے ہیں، یعنی وہ سفر اللہ میں اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس طرح جیسے کنارے پر بیٹھ کر گھر سے باہر کوئی فقیر مانگ رہا ہو۔ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے آؤ اور میری ذات میں سفر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر مجھ سے مانگو، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو اس تصور میں کوئی مزہ نہیں ملتا، کوئی لذت دکھائی نہیں دیتی کہ خدا ہی کے ہو جائیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ کنارے پر بیٹھ کر جو ہاتھ بڑھا کر جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر خدا کی طرف سے کوئی خیر ان کو عطا ہو جائے، کوئی بھیک مل جائے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جس طرح فقیر دعائیں دیتا چلا جاتا ہے
کہتے ہیں جی خدا سے ہم نے پا لیا، جی جو ہم نے پانا تھا پا لیا. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر خدا ان کو آزمائش میں مبتلا کر دے، ان کی طلب پوری نہ فرمائے، تو وہ اپنے منہ کے بل یا منہ کا رخ اختیار کر کے جدھر منہ اٹھے، جس کا محاورہ اس قسم کا ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے انقلب علی وجہہ، کہ پھر جدھر منہ اٹھے بگٹٹ دوڑ پڑتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا جی، کچھ نہیں ملا. یہ ویسا ہی قصہ ہے، ملتا جلتا اس سے ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس نے کہا کہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تو اس نے واقعتاً ایک جانماز خریدی اور بچھا کر ایک جگہ قبلہ رخ ہو کر عبادت شروع کی اور خدا سے مانگنے لگا. اس کی بدقسمتی اتفاق سے اس کو زلزلہ آ گیا اور وہ پیچھے کی طرف گرا. فوراً جان و مال لپیٹی اور کہا کہ اے خدا، اگر تو میری طلب نہیں پوری کرتا تو دھکے تو نہ دے. یہ کون سا انصاف ہے؟ بس یہ ظالم لوگ واقعتاً یہ کہتے ہوئے دنیا میں منادی کرنے نکل جاتے ہیں کہ خدا کی عبادت سے کچھ نہیں ملا، دھکے ہی ملے ہیں، ہم نے تو عمر ضائع کر دی. خام خواہ مسجدوں کے پھیرے لگائے، بزرگوں کو دعاؤں کے لیے لکھا، کچھ بھی نہیں ملتا وہاں سے، بیکار ہے، فضول ہے، اپنا جو کچھ ہے وہ بھی ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کی نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے. بس ایسی عبادت نہ کرو جس کے نتیجے میں نقد سودے کے مطالبے ہر وقت جاری رہیں اور یہ کہو کہ اے خدا دے مجھے میرے مطالبے پورے کر، ورنہ پھر میں تیری عبادت نہیں کرتا. خدا کو کیا پرواہ ہے آپ کی عبادت کی؟ اگر سارے انسان بھی اس کی عبادت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عبادت بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہے، خدا کے فائدے کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تو دنیا بھی ضائع ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی ضائع ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. ذالک هو الخسران المبین، خسران المبین، یہ ہے وہ کھلا کھلا گھاٹا جس سے ہم تمہیں متنبہ کرتے ہیں.